أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم أخلصنا بوجهك الكريم، اللهم أخلصنا بوجهك الكريم آمين. اچھا جی، ہم لوگوں نے آج ادغام کے بیان میں ادغام کی تیسری قسم کو پڑھنا ہے، ادغام متقاربین. ٹھیک ہے، اب اس میں کیا ہوتا ہے، جو مدغم اور مدغم فی ہیں نہ ہی وہ ہم مخرج ہوتے ہیں اور نہ ہی ہم صفت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم مخرج بھی نہیں ہوتے، ہم صفت بھی نہیں ہوتے. ہم مخرج کی جگہ قریب المخرج ہوتے ہیں. تو جب مخرج ہی ڈفرینٹ ہے تو ظاہری بات ہے صفات بھی مختلف ہوں گے. ٹھیک ہے، نہ ہم مخرج ہوتے ہیں نہ ہم صفت ہوتے ہیں. ہم مخرج کے بجائے قریب المخرج ہوتے ہیں اور جو صفات ہیں وہ قریب قریب کی پائی جاتی ہیں. یہ ایک بات ہوگی. دوسری بات، میں نے آپ کو کہا تھا جب بھی کوئی ادغام پڑھیں گے تو آپ نے سب سے پہلے کیا چیک کرنا ہے، کون سا ادغام اس میں ہوگا، کس اعتبار سے. ہاں جی بتائیں، میں نے کیا سمجھایا تھا. جب بھی ادغام سننا ہے تو آپ کو ادغام کی کوئی قسم یاد آئے کہ نہ آئے، ایک قسم ضرور یاد آنی چاہیے. کون سی قسم تھی وہ؟ ادغام جس کا تام ہے یہ ادغام ناقص. کیونکہ کیوں، اس کے ریزن کیا ہے؟ کیا ریزن ہے اس کی؟ کہ ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ کون سی صفات جو ہیں وہ باقی رہتی ہیں. ہاں، کیونکہ ایکچولی ان دو ادغام ایسے ہیں جن کا تعلق ادائیگی کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا تعلق لفظی وضاحت سے زیادہ ادائیگی کے ساتھ ہوتا ہے، تو قرآن کی ادائیگی جو ہے نا وہ تو غلط نہیں کہہ سکتے. اچھا، صحیح اب جو ادغام ادائیگی. تام اور ناقص ہیں، ادغام متقاربین میں تام بھی ہوتا ہے اور ناقص بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ دوسری بات ہوگی. اس کے بعد دو باتیں پڑھ لی ہے نا. پہلی بات کیا پڑھی ہے، ادغام متقاربین ہم مخرج اور ہم صفت دونوں ہی نہیں ہوتے. نہ مدغم اور مدغم فی نہ ہم مخرج ہوتے ہیں نہ ہم صفت ہوتے ہیں. ہم مخرج کے بجائے قریب المخرج ہوتے ہیں. دوسری بات، ان میں ادغام تام بھی ہو جاتا ہے اور ادغام میں ناقص بھی ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہے کہ کون سے قریب المخرج ایسے ہیں جن کا آپس میں ادغام نہیں ہوتا. ان میں سب سے پہلے حروف ہلکی آتے ہیں. اگر حروف ہلکی کے قریب حروف ہلکی ہی آ جائے، جیسے دیکھیں نا، حمزہ ہا کے قریب المخرج کون ہے، عین ہا ہے، غین خا بھی ہے قریب المخرج، ایسا ہی ہے نا. تو حروف ہلکی کے قریب حروف ہلکی ہی آ جائے تو پھر ادغام متقاربین نہیں ہوتا. اسی طرح اگر حروف ہلکی کے قریب غیر ہلکی آ جائے، جیسے دیکھیں غیر ہلکی کی مثال کو آپ دیکھیں، جیسے غین خا کے قریب کتنا قاف ہے، قاف غین خا کے بہت ہی قریب ہے، تو تب بھی ادغام نہیں ہوتا. اگر ہلکی کے قریب ہلکی ہی آ جائے تو بھی ادغام نہیں ہوتا، ہلکی کے قریب غیر ہلکی آ جائے تو بھی ادغام نہیں ہوتا. ریپیٹ کریں، ادغام متقاربین ایسے مدغم اور مدغم فی ہوتے ہیں جو کہ نہ ہم مخرج ہوتے ہیں نہ ہم صفت ہوتے ہیں. ہم مخرج کے بجائے قریب المخرج ہوتے ہیں، ادغام تام بھی ہو جاتا ہے، ادغام ناقص بھی ہو جاتا ہے. لیکن حروف ہلکے کا نہ حروف ہلکے کے اندر ادغام ہوتا ہے نہ حروف ہلکے کا غیر ہلکے کے اندر متقاربین ہوتا ہے. دوسری بات، لام کا نون میں متقاربین کا ادغام نہیں ہوتا. قریب المخرج ہے نا لام اور نون، جی استاد. تو لام کا نون کے اندر بھی ادغام نہیں ہوتا. تھوڑی سی اگزامپل دیکھیں. ہم نے کہا
کہ ہلکی کا ہلکی کے اندر ادغام نہیں ہوتا نا. تو یہاں پہ دیکھیں فسبح، اس میں کیا ہے، ہا مدغم ہونا چاہیے تھا جو کہ ہلکی ہے، اور یہ بھی ہلکی ہے. تو یہاں پہ ادغام ہونا چاہیے تھا. ہا اور ہا قریب المخرج ہیں، لیکن ہلکی کا ہلکی کے اندر ادغام نہیں ہوتا. ایک بات. دوسری بات، ربنا لا تزغ قلوبنا، یہ غین ہے اور یہ قلوبنا ہے. ایک تیر سے زیادہ پڑ گیا با میں. اچھا اب اس میں دیکھیں، یہ غین ہے، یہ ہلکی ہے، اور یہ قاف ہے غیر ہلکی ہے. تو ہلکی کا غیر ہلکی کے اندر بھی ادغام نہیں ہوتا. اسی طرح ہم نے کہا کہ لام کا نون میں ادغام نہیں ہوتا نا، لام کا نون میں نہیں ہوتا. بل نغنکم، تو لام کیا ہے، یہ مدغم ہے اور یہ مدغم فی ہے، دونوں قریب المخرج ہیں. بن نغنکم ادغام ہونا چاہیے تھا، پر ادغام نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں تک ذرا ایک بار کتاب سے پڑھ لیں. کوئی سوال ہو؟ شیخات، کوئی سوال ہو؟ جی استاذہ جی، اس کے حوالے سے تو نہیں ہے، ویسے ادغام کے حوالے سے میرے ذہن میں ایک سوال روز ہی آتا ہے، لیکن میں دیکھ نہیں پاتی ہوں. چلیے ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں. ایک بار اس کی ریڈنگ کر لیں، پھر انشاءاللہ دیکھتے جی جی. ہیں. اللہ الرحمن الرحیم. کہتے ہیں ادغام متقاربین، ایسے دو حروف جو قریب المخرج ہوں یا ان کی صفات میں اختلاف پایا جاتا ہو، متقاربین کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، متقاربین کی ڈیفینیشن. متقاربین میں بھی ادغام تام و ناقص دونوں طرح کا ہوتا ہے، مگر جب مدغم حرف ہلکی ہو تو پھر قطعاً ادغام نہیں ہوتا، جیسے فسبح ہو. اسی طرح اگر پہلے حرف ہلکی اور بعد میں غیر ہلکی ہو تب بھی ادغام نہیں ہوتا. ربنا لا تزغ قلوبنا. اس طرح لام کا ادغام میں اس طرح لام کا ادغام نون میں نہیں ہوگا، جیسے جعلنا بل نظنکم. یہ تو ہوگے کہ کب کب ادغام ہوتا ہے، سوری کب کب ادغام نہیں ہوتا ہے. اب ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ کب کب تک ادغام ہوتا ہے. تو اس کو ایسے یاد کر لیں، لام کا را میں ہوتا ہے اور نون کا را میں ہوتا ہے. یعنی کہ لام را کا لام اور نون کا را میں ہوتا ہے. ایک بات ہوگی، یاد کر لی. جی متقاربین میں لام نون کا کس میں ادغام ہوتا ہے؟ را میں. لام نون کا کس میں ادغام ہوتا ہے؟ راب. را میں ہوتا ہے. لام لام اور نون آپس میں کیسے ہیں؟ لام نون اور را قریب المخرج ہے نا. اب ایسے ہونا چاہیے تھا، لام کا نون میں ہو، لام کا را میں بھی ہو، پھر نون کا لام میں بھی ہو، را میں بھی ہو، را کا نون میں بھی ہو، لام میں بھی ہو. ایسے ہونا چاہیے تھا نا. 4 پیڑ بننے چاہیے تھے، لیکن 4 پیڑ کی بجائے یہاں پہ 2 پیڑ بنتے ہیں. کس کس کا ادغام ہے؟ لام اور نون کا را میں ادغام ہوتا ہے. ایک بات ہوگی. اس کے بعد نون کا واو اور یا میں ادغام ہوتا ہے، جس کو آپ وہ بھی کہتے ہیں نا، نون ساکن والا ادغام کہتے ہیں. نون کا واو اور یا میں ہوتا ہے. دوسرا پیئر ہو گیا. تیسرا پیئر ہے قاف کا کاف میں ہوتا ہے. قاف کا کاف، یہ اچھے طریقے سے یاد کر لیں، یہ آپ کو بھولے نہیں چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ کے مکس ہو جائیں سارے. پہلا کیا ہے؟ لام را، سوری یہ مجھ سے غلط لکھا جاتا ہے، لام نون کا را میں. دوسرا کیا ہے؟ نون کا واو یا میں. تیسرا کیا ہے؟ قاف کا کاف. چلیے کون سنائے گا؟ جی میں سناؤں. ہاں جی سنائے. جی ادغام متقاربین لام اور نون کا را میں ہوتا ہے، نون کا واو اور یا میں ہوتا ہے، اور قاف کا کاف میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، شاباش. کوئی اور بھی سنائے.
باجی میں ہنستا ہوں. لام اور نون کا را میں، نون کا واو اور یا میں، قاف کا کاف میں. ٹھیک ہے شاباش، ویری گڈ، بارک اللہ تعالیٰ فیکم. بس یہ تو ہو گیا نا، یہ تو اب آپ کو پتہ چل گیا کس کا کس میں ہوتا ہے. اب آپ کا موسٹ امپورٹنٹ کوشچن تام ہوتا ہے یا ناقص ہوتا ہے، یہ بہت اہم سوال ہوتا ہے، پتہ ہے نا آپ کو، یہ سب سے اہم سوال ہوتا ہے ادغام کا. تو جب لام اور را کا نون میں ادغام ہوتا ہے، آئے ہائے میں بار بار الٹ لکھتی ہوں ہمیشہ، لام اور نون کا جب را میں ادغام ہوتا ہے تو یہ ہمیشہ تام ہوتا ہے. لام اور نون کا را میں ادغام کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ تام ہوتا ہے. نون کہہ رہے ہیں اس کو ایسے لکھتے ہیں. واو یا کا جو نون میں ادغام ہوتا ہے وہ ناقص ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ ادغام مال غنہ کرتے ہیں ہم. قاف کا کاف میں جو ادغام ہے، اس کی قرآن پاک میں مثال ہے، اس میں تام بھی ہوتا ہے اور ناقص بھی ہوتا ہے، لیکن تام کرنا ذرا اولا ہے، بیسٹ ہوتا ہے کہ آپ تام کریں. اب اس کو یاد کریں، اچھے سے یاد کریں. لام نون کا را میں تام ہوتا ہے، واو یا کا نون میں ناقص ہوتا ہے، قاف کا کاف میں تام بھی ہو جاتا ہے، ناقص بھی ہو جاتا ہے، لیکن تام اولا ہے. چلیں ایک دو اسٹوڈنٹس اس کو ریپیٹ کریں ذرا. باجی قاف کا کاف قاف کا کاف میں، اچھا ٹھیک ہے، نظر آ گئی. جی باجی. چلو میں چاہوں گی کہ عظما یا کوئی بھی اس کو ریپیٹ کریں. جب جی آپ میں باتوں کو دہراتے ہیں نا، ایک بار سنتے ہیں، دو بار سنتے ہیں، تو وہ سنی سنی باتیں ہو جاتی ہیں نا. جی باجی میں تو چلیں پڑھیں شاباش، آپ سنائیں. لام کا را میں اور نون میں ادغام، نون کا واو میں اور یا میں، اس طرح قاف کا کاف میں، اور یہ ناقص اور تام دونوں ہوتا ہے، لیکن تام اولا ہے، اسے پڑھنا آسان ہوتا ہے. اور ہاں ہاں چلیے، بہت اچھی بات ہے، پڑھنا آسان ہوتا ہے بالکل. چلیے اب ہم نا تین باتوں کو ہی بار بار ڈسکس کر رہے ہیں، چوتھی میں ابھی چھڑوا رہی ہوں آپ کو. پھر دوبارہ ریپیٹ کریں. لام اور نون کا را میں کیا ہوتا ہے؟ تام ہوتا ہے. ادغام میں تام. پھر واو اور یا کا نون میں ناقص. ناقص ہوتا ہے. قاف کا کاف میں ناقص تام اور اور تام دونوں ہوتا ہے. تام اور ناقص دونوں ہوتے ہیں، تام اولا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب چوتھا نا، نون کا میم میں بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ذرا مختلف بھی ہے. اس کے بارے میں یہ نہیں پتا چلتا کہ یہ تام ہے کہ ناقص ہے. نون کا میم میں ادغام ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ نہیں پتا چلتا کہ یہ تام ہے کہ ناقص ہے. اس کے بارے میں رائے ذرا مختلف ہی ہے، کہ اختلاف ہے. کوئی کہتا ہے یہ تام کاؤنٹ ہوگا، کوئی کہتا ہے ناقص کاؤنٹ ہوگا. اگر آپ کو یہ تین باتیں یاد ہوگی نا، پھر ہم چوتھی پہ آتے ہیں. میں کہہ رہی ہوں کہ نون کا بھی میم میں ادغام ہوتا ہے، متقارب ادغام ہے، متقاربین میں نون کا میم ادغام ہوتا ہے، لیکن اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ مختلف ہی ہے. اس کے ریزن کیا ہے؟ اب جب دیکھیں نون کا میم میں ادغام ہوگا نا، تو ہمارے پاس بچے گی صفت غنہ. صفت غنہ کرے گی مسئلہ. کیوں؟ کیونکہ غنہ نون میں بھی ہوتا ہے، غنہ میم میں بھی ہوتا ہے. جب آپ نون کا میم میں ادغام کریں گے، جیسے میم، تو نا سننے والے کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ آپ جو غنہ کرے ہیں وہ نون کا غنہ ہے یا میم کا ہے. اگر آپ اس کو نون کا غنہ شامل کریں گے تو آپ کہیں گے کہ ادغام میں ناقص ہو رہا ہے، لیکن آپ اگر اس کو میم کا غنہ کہیں گے تو آپ کہیں گے کہ ادغام میں تام ہو رہا ہے. تو مسئلہ یہاں کوئی نہیں ہے. آپ بے شک اس کو تام شمار کر لیں، آپ بے شک اس کو ناقص شمار کر لیں، کیونکہ غنے کی ادائیگی میں تو کوئی فرق نہیں رہے گا. سمجھ آ رہی ہے کہ ریپیٹ کروں؟ یہ باجی بات ریپیٹ سمجھ کر. نہیں ہے.
रिपीट कर ये दे। देखें, नून का मीम में इदगाम होता है। ओके फाइन, हमें पता है इदगाम होता है। अब प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन क्या है ना, सवाल समझ आए। सवाल ये है कि ये जो नून का मीम में इदगाम होता है वो नाकिस होता है या ताम होता है, ये सवाल है हमारे पास। ठीक है, अब हम इसका जवाब देना। पहले मैं इसकी लिखती हूँ मिसाल। अब मैं क्या करती हूँ, मैंने इदगाम किया नून का मीम में। मैं पढ़ूंगी मीम, मीम। जब मैं मीम करूंगी तो मैं क्या कर रही हूँ, गुन्ना कर रही हूँ। ऐसा ही है, जी गुन्ना कर रही हूँ। ओके, जी अब बाजी। मैंने आपको ये बता दिया कि मैं गुन्ना कर रही हूँ। अब हमें ये नहीं पता कि जो मैं ये गुन्ना कर रही हूँ वो मुदगम वाले नून का है या मुदगम फी मीम का है, क्योंकि दोनों में गुन्ना होता है। ऐसा ही है, नून और मीम दोनों में गुन्ना होता है कि नहीं होता। होता है बाजी। अब आप पढ़े मीम, आप मुझे ये बताएं नून का गुन्ना पढ़े कि मीम का गुन्ना पढ़े। जी बाजी, वो आज जाहिर में नहीं मीम हो का रहा लग रहा है। क्या? जाहिर में बाजी मीम का गुना लग रहा है, मीम का गुना हम पढ़ रहे हैं। यानी कि हम ना, हमें पता नहीं चलता, हमें नहीं पता चलता कि ये नून का है कि मीम का है। अगर हम कहें ये नून का है तो मतलब नून मुदगम की सिफत बाकी रह रही है, तो हम कहेंगे इदगाम नाकिस हो रहा है। लेकिन अगर किसी को लगता है नहीं ये तो मीम का गुना है, तो कोई मसला नहीं, फिर हम कहेंगे इदगाम ताम हो रहा है। अदायगी में कोई फर्क नहीं आएगा, अदायगी में कोई भी फर्क नहीं आएगा, अदायगी में कोई भी फर्क नहीं आएगा। समझ आ गई ये बात? जी कोई ऐसा जिसे नहीं बात समझ आई हो? जी बाजी दोबारा बताएं। ओके, शुरू से शुरू करते हैं। नून का इदगाम होता है मीम में, दोनों की एक कॉमन सिफत है गुन्ना, राइट। गुन्ना कॉमन है दोनों में, जी बाजी। है। ओके, अब हमने इसकी मिसाल लिखी नून के मीम में इदगाम की, मीम इन। बस मुझे पढ़ के ये सुना दें, इसका गुन्ना पढ़ के सुनाए। जिसको समझ नहीं आई ना वो इसका गुन्ना पढ़ के सुनाए, इदगाम कैसे होती है। मीम। ओके, अब नगीना जी आप मुझे ये बताएं, जो आपने गुन्ना पढ़ा है वो आपने नून का गुन्ना पढ़ा है कि मीम का गुन्ना पढ़ा है? बाजी वाजे तो नहीं, दोनों लगता है लेकिन समझ नहीं आती। समझ नहीं आती ना, यही बात है, इसी वजह से तो ये मुख्तलिफ ही है। अगर आपको ये लगे कि मैंने नून का गुन्ना पढ़ा है तो आप इसको इदगाम नाकिस कहेंगे, क्योंकि मुदगम की सिफत बाकी रह रही है ना। ठीक है, जी बाजी। नगीना जी। और अगर आप ये कहें नहीं ये तो मुझे मीम का गुन्ना लग रहा है, तो कोई बात नहीं, फिर इसको इदगाम ताम कहेंगे। मुदगम खत्म हो जाएगा, मुदगम फी की सिफत बाकी रहेगी। बस ये बात है और कोई बात नहीं। लेकिन ठीक ओवरऑल है जो बाजी, ठीक है अदायगी बाजी। है उसमें तो कोई फर्क नहीं आएगा, उस पे कोई फर्क आएगा नहीं, क्योंकि गुन्ना तो पड़ा ही जा रहा है ना, वो नून का हो कि मीम का हो। हाँ जी। सही हो गया, चल अब आगे चलते ये हैं। अब समझ ना आ गई। ये दो तीन कलिमात हैं, इसको अगर आप अपने पास अगर ऐसे लिख लें। पहला कलमा है इरकब माना, दूसरा है यलहस दालिका। ठीक है, इन दो कलिमात में इख्तिलाफ है, किस किस का, इमाम जजरी का और इमाम शातिबी का। इमाम जजरी कहते हैं इन दोनों कलिमात में इदगाम और इजहार आप दो तरीकों से पढ़ सकते हैं। इमाम जजरी रहमहुल्लाह ताला कहते हैं
آپ ارکب معنا بھی پڑھ سکتے ہیں اور ارکم معنا بھی پڑھ سکتے ہیں. یلہز ذالک بھی پڑھ سکتے ہیں اور یلہز ذالک بھی پڑھ سکتے ہیں. اوکے. جی استاد. لیکن امام شاطبی کہتے ہیں کہ ان میں صرف ادغام ہے. امام شاطبی کیا کہتے ہیں؟ ان دونوں میں صرف آپ ادغام ہی پڑھیں. ارکم معنا یلہز ذالک. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. آپ کے منہ پہ جو چڑھتا ہے آپ دونوں میں سے وہی پڑھ لیں، لیکن اسٹوڈنٹس کو دونوں ادائیگیاں سکھائیں. اس کے بعد دو کلمات اور ہیں. ایک ہے یاسین والقرآن اور دوسرا ہے نون والقلم. اس میں بھی نا امام غزالی کہتے ہیں آپ ادغام اور اظہار دونوں پڑھ سکتے ہیں، لیکن امام شاطبی کہتے ہیں کہ آپ صرف اظہار ہی پڑھ سکتے ہیں. اوکے. جی جی. ٹھیک ہے مجھے. بس اس میں یاد کرنے والی بات ہے اور کچھ نہیں. پچھلی بک سے پڑھ لیتے ہیں ایک بار. کہتے ہیں لام کا را میں جیسے کو ربی، نون کا را میں جیسے میں ربکم ادغام تام ہوتا ہے. نون کا واو اور یا میں ادغام ناقص ہوتا ہے. آگے مثالیں دی ہوئی ہیں. پھر کہتے ہیں قاف و کاف میں ادغام تام ناقص دونوں ہوتے ہیں اور تام اولا ہے. پھر کہتے ہیں نون کا میم میں ادغام مختلف فی ہے اور مختلف فی کی یہ ساری نیچے جو ہے نا انہوں نے تفصیلات یہ. پھر آخر پہ کہتے ہیں کہ معنی یلحظ ظالمہ میں یلحظ ذالک میں بطریق جزری ادغام و اظہار دونوں جائز ہیں، مگر بطریق شاطبی صرف ادغام ہے. اسی طرح یاسین والقرآن اور نون والقلم میں علامہ جزری رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ادغام اور اظہار اور علامہ شاطبی کے نزدیک صرف اظہار ہی ہے. چلیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.